بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صالحین۔ ناظرین، ہم آپ کے ساتھ قصہ حضرت آدم علیہ السلام چھیڑ کر بیٹھے ہیں اور ہم اس قصے کی اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور گزارش ہے کہ ہماری پچھلی تمام ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا، اور اگر ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے گا۔ ہمارا ٹارگٹ تھا کہ 500 سبسکرائبر ہماری آخری ویڈیو تک ہو جائیں، تاکہ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اس واقعے کے بعد کون سا واقعہ ہم سے سننا چاہیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی دنیا میں ملاقات ہو گئی تھی، یہاں تک بات پہنچی تھی۔ اب ہم یہاں سے آگے شروع کرنے والے ہیں، تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اب حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی اولاد سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو روز ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اماں حوا 500 مرتبہ حاملہ ہوئی، روزانہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوگی، 1000 اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی۔ اب اصول یہ بن گیا کہ جو آج پیدا ہوئے ہیں ان کی شادی کل آنے والوں سے ہوگی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بہن بھائی کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت خوبصورت اولاد سے نوازا۔ اب آپ کے گھر میں چہل پہل ہو رہی ہے، اولاد ہے، پورا گھر بھر گیا ہے اولاد سے، اور ہر طرف چہل پہل، خوشیاں ہیں، اور وقت گزرتا جا رہا ہے، بہت ہنسی خوشی وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ایک دن آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قابیل، اور بیٹی کا نام تھا اکلیمہ۔ پھر جو پیدا ہوا وہ بیٹا، اس کا نام حابیل، اور بیٹی کا نام تھا لیوا۔ اب اصول یہ تھا کہ پہلے پیدا ہونے والوں کی دوسرے دن پیدا ہونے والوں سے شادی ہونی ہے۔ اب قابیل کے ساتھ جس بیٹی کی شادی ہونی تھی اس کا رنگ ذرا کالا تھا، اور جو بہن ساتھ پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، مگر جو بیٹی کل پیدا ہوئی جس سے اس کی شادی ہونی تھی اس کا رنگ کالا تھا۔ قابیل کہنے لگا، میں نے اس سے شادی کرنی ہے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی، کیونکہ وہ گوری تھی، حسن میں بہت زیادہ تھی، خوبصورت ترین عورت تھی دنیا میں، اس سے زیادہ حسن بھی اس وقت کسی عورت میں نہیں تھا، وہ اس وقت کی سب سے حسین عورت میں سے ایک تھی۔ تو کہنے لگا جو میرے بعد پیدا ہوئی ہے اس سے میں شادی نہیں کروں گا، اس کا رنگ کالا ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، میں نہیں اس سے شادی کروں گا، اس کے ساتھ حابیل کی شادی کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ تیری بہن ہے، یہ قدرت کے قانون کے بہت خلاف ہے، جو تو حرکت کر رہا ہے یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، شادی تیری اسی سے ہوگی جو قدرت نے قانون بنایا ہے۔ اب قابیل نہ مانے، وہ اکڑ گیا۔ قابیل حضرت آدم علیہ السلام کی بدبخت اولاد ہوئی ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب بھی اولاد مانگو نیک اور صالح اولاد مانگو۔ اب قابیل بھی حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے اور حابیل بھی حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، پر فطرتاً ان میں کتنا فرق ہے، ایک کی تربیت میں سختی ہے اور ایک کی طبیعت میں نرمی ہے۔ اب قابیل کے دل میں حابیل کا حسد آ گیا، اس نے کہا میں ہر صورت جو میری ساتھ بہن پیدا ہوئی ہے میں اس سے ہی شادی کروں گا۔ سب سے پہلے جو گناہ کیا گیا وہ بھی حسد کی وجہ سے تھا، اور دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کی ہی وجہ سے ہوا۔ شیطان نے بھی پہلا گناہ کیا، کل کائنات میں اس سے پہلے گناہ کا تصور نہیں تھا، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے تھا، اور دنیا میں بھی سب سے پہلے گناہ جو ہوا وہ حسد کی بنا پر ہوا، جو اب ہم بیان کرنے والے ہیں۔ حابیل اور قابیل دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ قابیل کا یہ تقاضا ہے کہ میری اپنی بہن کے ساتھ شادی کرو۔ حابیل کہنے لگا نہ، جو اللہ نے اصول بنایا ہے اسی کے مطابق چلا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا فیصلہ اللہ سے کروا لیتے ہیں، جاؤ دونوں جا کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ پیش کرو، تو اس طرح اللہ تمہارا فیصلہ فرما دے گا۔ اس دور میں قربانی کا اصول یہ تھا کہ کھلے میدان میں اپنی قربانی رکھ کر آ جاتے، آسمان سے ایک آگ آتی، بجلی آتی، وہ قربانی کو جلا جاتی، پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کر لی ہے۔ اب قابیل جو تھا وہ نذرانے کے طور پر سوکھے دانے لے گیا، اور قربانی کے میدان میں رکھ کر آ گیا۔ حابیل نے ایک تازہ اور سونی بکری اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی، آسمان سے آ گئی، بکری کو جلا گئی، پر قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، شرط طے ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہ کی۔ فیصلہ ہو گیا کہ جو حابیل کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا، کہ جو قدرت کا قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا اسی کے مطابق چلا جائے گا۔ قابیل پھر بات سے مکر گیا، کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں۔ اب قابیل حابیل کو کہنے لگا
میرے بس میں ہوا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حبیل جو ہے یہ بہت شریف انسان ہے، حسن میں بھی قبیل سے زیادہ ہے اور طاقت میں بھی قبیل سے زیادہ ہے۔ حبیل کہنے لگا تو مجھے بھلے قتل بھی کر دے، میں تجھ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ قیامت کے دن میں پھنسنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا جرم تیرے تک ہی رہے، اس کا گناہ میرے تک نہ آئے۔ اب قبیل پر حسد طاری ہوتا جا رہا ہے، اب اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس نے پکا ارادہ بنا لیا کہ میں حبیل کو قتل کر دوں گا۔ اب وہ موقع کی تلاش میں ہے، اگر اس کا بس نہیں چل رہا وہ کیا کرے۔ ادھر سے حضرت آدم علیہ السلام مکے حج کی طرف چلے گئے۔ ایک دن قبیل نے دیکھا کہ حبیل جانور چراتے چراتے لیٹ گیا ہے اور آنکھ لگ گئی ہے۔ قبیل نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب حبیل کو قتل کر دوں گا، پر سوچ میں پڑ گیا کروں تو کیا کروں۔ اس سے پہلے سب دنیا میں موت ہے ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ موت ہوتی کیا ہے، مرنا کیا ہوتا ہے، جینا پتا مرنا نہیں پتا، بلکہ اس سے پہلے کوئی مرا ہی نہیں تھا، موت کا تصور نہیں تھا، ایسا سمجھ لیں۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے مرنا کیسے ہے، مارنا کیسے ہے، اسے یہ نہیں پتا۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ ابھی شیطان نے رہنمائی کی، شیطان جانور بن کے آیا، اس کے پنجوں میں ایک پرندہ ہے، شیطان نے اس کے جو پرندہ ہے نا اس پر پتھر مارا، اس کو نا زمین پر رکھا اور اس پر پتھر مارا۔ قبیل سمجھ گیا کہ اس طرح قتل کیا جاتا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ بھائی سو رہا ہے، قبیل نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور حبیل کے سر پہ دے مارا، بھائی کو قتل کر دیا، اپنے ہی بھائی کو، اپنے ہی باپ کی اولاد کو، اپنے سگے بھائی کو اس نے مار دیا، قتل کر دیا۔ یہ زمین پر ہونے والا پہلا گناہ تھا، یہ پہلا قتل تھا جو کہ ظلماً قتل کیا گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جس کو بھی قتل کرے گا، مطلب کہ جو بھی قتل ہوگا اس کا گناہ قتل کرنے والے کو بھی پہنچے گا اور قبیل کو بھی پہنچے گا، کیونکہ گناہ کی ابتدا قبیل نے کی، تو جو قتل کرے گا اس کو تو گناہ جانا ہی جانا، تو قبیل کو بھی جائے گا گناہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بری چیز رائج کرے گا جب تک رہے گی، اس کا جو بھی گناہ ہوگا وہ کرنے والے کو بھی ہوگا اور جس نے شروع کی ہوگی اسے بھی ہوگا۔ اسی طرح جو نیک کام شروع کرے گا جب تک وہ نیک کام ہوتا رہے گا، کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور جس نے نیک کام کی ابتدا کروائی اسے بھی ثواب ملے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کا قتل ایک پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا مطلب اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ ویر ویراں دے ویری ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ ویر ویراں دے ویری ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں، مطلب کہ کبھی بھائی بازو بن جاتے ہیں اور کبھی جو بھائی ہیں وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ اور ایک اور نقطے کی طرف میں آپ کا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ ایک عورت کی وجہ سے ہوا، عورت کے عشق میں آ کر کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ عورت کا عشق انسان کو ایسے گناہ کرانے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ وہ انسان سوچے بھی نہیں ہوتے، اور انسان وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، مگر عورت کے عشق میں وہ بھی کر ڈالتا ہے۔ اب اس نے اپنے بھائی کا تو قتل کر دیا، پر اسے سمجھ نہیں آ رہی کروں تو کیا کروں، اس کا کیا کروں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت زمین خون کو ایسے چوس لیتی تھی جیسے آج پانی کو چوس لیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت طواف کعبہ کر رہے ہیں، آپ نے زمین کی طرف دیکھا، اس وقت زمین کا رنگ خاکی نہیں تھا، اس وقت زمین کا رنگ سفید تھا۔ قبیل کے گناہ کی وجہ سے زمین کا رنگ خاکی ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اچانک زمین کا رنگ بدل کیسے گیا، درختوں پر اگائے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایسے پھل اگائے ہیں کہ جو کھائے نہیں جا سکتے۔ آپ سمجھ گئے کہ لگتا ہے کائنات میں کچھ عجیب حادثہ ہو گیا ہے، اور یہاں پر قبیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حبیل کی لاش کا کیا کروں۔ اب اس نے مار تو دیا ہے پر اس کو سمجھ نہیں آ رہی اب اس کا کیا کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ قبیل 40 دن حبیل کی لاش کو لے کر ادھر ادھر پھرتا رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سمجھانے کے لیے کوے کو بھیجا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اپنی چونچ سے قبر بنا لی اور قبر میں جو مرا ہوا کوا تھا اس کو ڈال دیا، قبیل اور اوپر مٹی سے اسے پھر بھر دیا۔
اب قبیل کو یہ سمجھ آ گئی کہ جو لاش ہے اس کو کیسے دفن کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کوے نے قبر بنانا سکھا دی۔ اسی وقت قبیل نے پھر حابیل کی قبر بنائی۔ اب قبر بنا کر اس میں ڈال کر قبر پوری فل کر کے اب قبیل بہت خوش ہے کہ اس نے اپنا کام کر دیا، اور یہ اپنی بہن کو لے کر ملک اردن کی طرف چلا گیا، اپنی ہی بہن کو بھگا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام گھر آئے، قبیل سے پوچھا حابیل کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا میں کون سا اس کا پہرے دار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ اسی نے ہی اپنے بھائی کو قتل کیا۔ فرشتوں نے آ کر بتایا کہ فلاں جگہ آپ کے بیٹے کی قبر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا روتے اپنے بیٹے کی قبر پر آ گئے۔ ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی، یا اللہ یہ کیسا کر دیا، میری اولاد میں یہ کیا کام شروع ہو گیا۔ آپ اپنی بیٹے کی قبر پر رو رہے ہیں، اماں حوا اپنی بیٹے کی قبر پر رو رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے رو رو کے کرو دعاواں، اللہ پاک نہ نیارے، جوان پتر کسے دا لوکو، اللہ پاک نہ مارے۔ 40 دن تک دونوں حضرت آدم اور حضرت اماں حوا اپنے بیٹے کی قبر پر، حابیل کی قبر پر روتے رہے۔ ناظرین ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، اس سے اگلی باتیں حابیل اور قبیل کا قصہ اب ختم ہو گیا، اب اس سے اگلی باتیں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلی ویڈیو ہماری آخری ویڈیو ہو۔ اب ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔